الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزى به. وقال كما عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے بھائی دوستوں کو آج سے دفعہ آپ کی مسجد میں حاضری ہوئی ہے اور الحمدللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کی زیارت سے بھی اللہ رب العزت نے جسے مستفید فرمایا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے وجبت محمد للمتقابی نبیہ وجبت محمد للمتقابی نبیہ والمتجانسی نبیہ والمتقابلی نبیہ والمتقابلی نبیہ. کہ اللہ رب العزت اپنی محبت اس کے لیے واضح کر دیتے ہیں جو ایک دوسرے سے اللہ کے لیے ہیں. وجبت محمد للمتقابی نبیہ ایک دوسرے سے ان کا ملنا اللہ کے لیے ہوتا ہے. والمتجانسی نبیہ یہ ہماری مجلس کے لیے اللہ کے لیے ہے. والمتبادلی نبیہ اور ایک دوسرے جو خرچ کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں. والمتقابلی نبیہ ایک دوسرے کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. اللہ رب العزت کی محبت ان کی واجب ہو جاتی ہے. کیوں واجب ہو جاتی ہے؟ بوجہ محبت واجب ہو جاتی ہے, احسانت واجب ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العزت بہت پیارے ہیں, اللہ بہت کریم ہے. اللہ رب العزت اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے اور ان کی محبت کرنے کے لیے بہانے تلاش کرتے ہیں. اللہ رب العزت ہمارے بھاؤ نہیں دیکھتے اور نہ ہم بھاؤ دے سکتے ہیں اللہ رب العزت کی ذات کا. اللہ تو بہانے دیکھتے ہیں کہ بہانہ بن جائے اور میرے بندے کی بخشش ہو جائے اور یہ بخشا جائے. تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جو فرمایا کہ یا ایھا الذین کتب علیکم الصیام کہ ایمان والوں کو پر روزے فرض کیے جاتے ہیں, روزے فرض کیے جاتے ہیں اور یہ اس سے پہلے بھی امتوں کو فرض کیے گئے. ہمارے حضرت مولانا جلیل احمد رحمۃ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت چاہتے تو ہم سے زبردستی بھی فرض کر دیتے کہ دیکھو یہ روزے رکھتے ہیں تو تمہاری چمڑی اتار دی جائے گی, ہمارا نفس بھروا دیا جائے گا. جس طرح دنیا کے بادشاہ دیکھتے ہیں کہ کام کروانا ہو اور اپنی حاکمت دکھاتے ہیں, اپنا جبر دکھاتے ہیں, اپنی طاقت دکھاتے ہیں. لیکن اللہ پیار سے فرما رہے ہیں کہ ایمان والوں میں نے تم سے روزے فرض کیے ہیں اور پھر ہماری زندگی کے لیے کیا فرما دیا. جیسے ایک باپ بچوں کو کام ہوتا ہے کہ بیٹے فلاں کام کر دو, تو جب باپ دیکھتا ہے کہ شاید بھی کچھ اس میں کسی چاہ ہے تو فوراً سے کام کرتا ہے. بیٹے تمہارے بھائیوں نے بھی کام کیا ہے تو اس کو فوراً سے حوصلہ ہو جاتا ہے کہ میرے بھائی کر سکتے تو میں نہیں کر سکتا. تو اللہ نے وہ چیز سے محبت اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے آیا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام
تو دو پتھر پیٹ میں باندھ کے زندہ ہے، انہوں نے خودکشیاں کرنی کری، قرآن کی نوسط ہوتی ہے جو خودکشی کر سکے. اور ہوتے کیا ہے کہ اس نے بھوک کی وجہ سے خودکشی کر لی. آج آپ اتنے افطاری ہیں پوری کراچی کے روپ میں، اتنے دسترخوان ملیں گے، اتنے دسترخوان ملیں گے، کھانے والے نہ ہوں گے، دسترخوان سے آنا ہوں گے. یہ جو کہتے ہیں کہ فخر کی وجہ سے خودکشی کی، اس کے دل پہ اللہ رسول کی لعنت تھی، جو اس کا اللہ پر ناراض کیا ہوتا ہے، جبھی اس نے خودکشی کی ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا کیا حال تھا جب اللہ کو نوازتے تھے، اس کو مال ہوتا تھا تو اپنا مال دکھاتے تھے، صحابہ میں خرچ کرتے تھے، صدقہ کرتے تھے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں خرچ کرتے تھے. اور جب موقع آتا تھا تو کافی کو چھپاتے تھے، آپ نہیں کرتے تھے. ہمارا کیا حال ہے دوستوں؟ الٹا ہمارا حال ہوا ہے کہ اللہ ہمیں نوازتا ہے تو ہم چھپاتے پھرتے، بھائی کو نہیں بتاتے. نہیں یار کیا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، بس جیسے جیسے زندگی گزر رہی ہے. حالانکہ چیزیں بڑی شکر کی ناشکری کر رہا ہے مال پر. اور جو درخت کے اندر درخت تھوڑی سی چیز ہے، حالانکہ پیسہ ہے، تھوڑا سا منافع کم ہو گیا، لیکن دکاندار نہیں چلی تو کیا کہتا ہے بہت کام خراب ہے. لوگوں کے ساتھ اللہ کی شکایت کرتا ہے، کتنی بری بات ہے. اس خالی کی شکایت کرتا ہے جب وہ خالی کھلا رہا تھا، جب اتنا شکر کر رہا تھا ڈر کر بھی جائے گا مجھے بہت کھلا رہا ہے. صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ اللہ مال دیتے تھے، فوراً خرچ کرتے تھے، فخر آتا تھا فوراً خاموشی اختیار کرتے تھے، صبر کرتے تھے، پیٹوں میں پتھر مارتے تھے، لیکن شکایت نہیں کرتے تھے کیونکہ دل منور ہو چکا تھا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح ہوا اس صحبت کی وجہ سے دل منور ہو چکا تھا. آج ہمارے دل بیان ہے تو کیا ہے؟ اللہ پہ نظر نہیں ہے، مال و دولت پر نظر ہے. مال آتا ہے تو اس کی چھپانے کی فکر ہو جاتی ہے، کراتا جاتا ہے تو شکایت شروع ہو جاتے ہیں. دوستوں یہ کیا عاشق ہے کہ کیا عاشق ہے؟ عاشق تو وہ ہوتا ہے جو سب قربان کرتے بھی کہتا ہے کہ مجھ سے طرح ادا نہ ہوا ہے. آپ کو یہ ہے کہ ہم ادا نہ ہوا، جان کی پوری اس کی تھی. دوستوں ہماری جان کس سے دی؟ آپ سوال ہے آپ سے. یہ 5 پوری ہے، ایسے پوری نہ دیتا ساری دنیا کے کائنات میں کیوں نہیں روا کرتے تھے؟ ساری دنیا کے کائنات میں کیوں نہیں روا کرتے تھے؟ آج کہتے ہیں کہ تفریق کر دی، کہ الفاظ بھی سامان نہیں کرنا چاہیے. تفریق کی اللہ کی ذات کرتی ہے، یہ تدبیر کرتے ہیں. یہ دعا کس نے بنایا؟ یہ لکڑی کس نے بنائی؟ سارا بیٹھے کون پیدا کرنے والا ہے؟ پیدا کرنے کی ذات اللہ کی ہے. سائنسدان کیا کرتے ہیں؟ اس کو کیا کرتے ہیں؟ اس کی ترتیب دیتے ہیں، شکل دیتے ہیں، تفریق نہیں کرتے ہیں. آج ہم عام زبان سے جملہ بولتے ہیں فلاں نے یہ تفریق کری. تفریق صرف اللہ کی ذات کر سکتی ہے اور کوئی نہیں کر سکتا، صرف اللہ کی ذات کر سکتی ہے. اپنے جملوں کی اصلاح کرنی چاہیے کہ ہم زبان سے وہ جملے کہہ رہے ہیں جو خالی کی شان ہے اور کس کی مخلوق کے بارے میں کہہ رہے ہیں. تو سوچنا چاہیے. دنیا کے معاملے میں طرف خوب کرتے ہیں، میں کہ یہاں بچے کو داخل کرانا ہے تو غلطی نہ ہو جائے، جس سے اس کی اصلاح غلطی نہ ہو جائے، اور اس کی سنتوں سے مت کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں کوئی پرواہ نہیں دوستوں، بچے اللہ کے بعد آنا ہے، بچے اللہ کے بعد آنا ہے. قبر کے سوال بدلی نہیں ہوئے ہیں، جو قبر کے اندر سوال ہوتے وہ سوال بدلی نہیں ہوئے ہیں، وہ نظام بدلی نہیں ہوا ہے. وہ نظام ایسے ہی پہلے تھا اور ابھی بھی ایسے ہی ہے. میرے دوستوں اللہ فرمایا کہ سب کا اختیار کر لو، متقی بن جاؤ. کام درد کر رہا تھا کہ اس دور میں کوئی مجاہدہ نہیں رہا، صرف کیا مجاہدہ ہے کہ گناہ سے بچ جاؤ. ایک کام کر لو کہ گناہ نہ کرو، بس خالی کو ناراض نہ کرو. دوستوں قدم چل رہا ہے، دیکھو آگے کیا جب کوئی عزت کی نافرمانی والی چیز آتی تو اس سے ہٹ جاؤ، اس سے رک جاؤ. دنیا کی کسی عیش و عزت سے اللہ رب العزت اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شریعت نہیں روکتی جو جائز چیز ہے. سارے دنیا کے معاملے میں دوستوں اچھا پہنو، اچھا کھاؤ، اچھی سواری رکھو، اچھے گھر بناؤ، جب خوب اللہ کے نظارے کرو، لیکن اللہ ناراض نہ کرو. ایک بات ہے ناراض نہ کرو. ناراض کرو گے تو اللہ کا مطلب آئے گا، اللہ دل کو پکڑیں گے. دل بادشاہ ہے پورے جسم کا، تو بادشاہ کو پکڑتا ہے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ 2 ملکوں کی جنگ ہوتی ہے تو ایک ملک کا بادشاہ دوسرے ملک کو گرفتار کرتا ہے، وہ رعایا کو نہیں پکڑتا جا کے، تو اللہ ہمارے دل کو پکڑ لیتے ہیں. جب دل پکڑا جاتا ہے تو پورے جسم جو کم ہو جاتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ جب ہم خالی کو ناراض کریں گے تو ہمارا دل ویران ہو جائے گا. ہمارے حضرت اللہ نے کشش ہے دل گلستان تھا تو ہر شہر سے چمکتی تھی بہار. دل گلستان تھا تو ہر شہر سے چمکتی تھی بہار. دل بیاں ہو گیا، عالم بیاں ہو گیا. دل بیاں ہو گیا، عالم بیاں ہو گیا. دوستوں جب دل گلستان ہوگا تو ہر چیز میں اس کو جو ہے محبت نظر آئے گی، اللہ رب العزت کی رحمت نظر آئے گی، اپنے محبوب جناب عشق نظر آئے گا. جب دل ویران ہوگا، سیاہ ہوگا، اندھیرا ہوگا تو اس کو ہر چیز میں جو ہے مایوسی نظر آئے گا.
یہ آسمان میرا، جب تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری۔ دوستوں جب اللہ ہمارا ہو جائے گا تو اچھی ہماری ہو جائے گی، ہمیں وزار بات نہیں پڑے گی، ہاتھ اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ فرما لیں گے۔ ہم کہتے ہیں نمازیں تو پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ہمارے حالات کی وجہ سے دوستوں ہمارے بڑی پیاری کتاب دیتے تھے۔ میں بات کر رہی ہے آپ کے سامنے بات کر سکتے ہمارے لوگ بتاتے تھے کہ جو مچھلی ہوتی ہے وہ جب پانی میں رہتی ہے 100% جب پانی میں ہوتی ہے تو وہ مست ہوتی ہے، اس سے باہر کا کوئی ہوش نہیں ہوتا کہ باہر کیا ہو رہا ہے، لیکن وہ اگر تھوڑا سا بھی باہر نکالتی ہے 90% پانی میں ہے 10% باہر ہے، جب سورج کی تپش کرتی ہے تو ایک دم سے بلبلا ہوتی ہے اور فوراً پانی میں چلی جاتی ہے تو دوبارہ وہ مست ہو جاتی ہے۔ دوستوں اسی طرح جب بندہ 100% اللہ کے احکامات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ جائے گا تو وہ اس کو ہوش بھی دے گا کہ زمانے میں کیا ہو رہا ہے۔ آج ہماری زبان میں عام لفظ ہے، کیا نئی سوسائٹی مجبور کرتی ہے، دوست مجبور کرتے ہیں، معاشرہ مجبور کرتا ہے۔ دوستوں کوئی چیز خبر نہیں اترے گی، نہ سوسائٹی اترے گی، نہ دوست اترے گا، نہ معاشرہ اترے گا۔ لوگ کہتے ہیں کیا کریں، سوسائٹی ماحول مجبور کر دیتا ہے۔ دوستوں اللہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں ہمارے لیے بیان فرمایا، صحابہ کرام کے لیے بیان فرمایا، اپنے محبوب کے لیے بیان فرمایا، ہمارے لیے بیان فرمایا کہ ہمارے یوسف کو دیکھو، اے اس عورت کے گھر میں ہے جو اس کو پال پوس کے بڑا نہیں کر رہی ہے، اے اس کی مالکن کی ہے، وہ اس کے غلام کی ہے، اس کو گناہ کی دعوت دیتی ہے۔ اور یوسف علیہ السلام بیٹھے بھی رہتے تو گناہ نہ ہوتا اکثر، کیونکہ نبی تھے، معصوم تھے، اللہ حفاظت فرماتے، لیکن یوسف علیہ السلام نے عمل کر کے دکھا دیا اور پھر وہ دوڑے دروازوں کی طرف تعلق کو نہیں دیکھا، کیونکہ نبی ہے نا، نبی عارف ہوتا ہے، سب سے اونچا عارف ہوتا ہے نبی اللہ کا، وہ معرفت کرتے تھے، نظر اللہ پہ تھی، نظر تعلق پہ نہیں تھی۔ نبی فقیر رو اللہ کرا، جب دوڑے تو نظر تعلق کھول دیے، دوستوں سارا ماحول دیکھے ہم کہ کیسا ماحول ہے، تالے لگے ہوئے ہیں، مال میں موجود ہے جس کے احسانات اوپر ہیں، لیکن کیا ہے کہ دوڑے اللہ کی طرف فقیر رو اللہ تو ہمارے اندر فرماتے ہیں آج ہم نے بہت ترقی کر دی ہے، بہت جدت سے چلے گئے ہیں، آگ لگے کسی کشتی میں، کسی علاقے میں، کہیں پر تو فوراً سے ریسکیو والے آتے ہیں، ہیلی کاپٹر لے کر آتے ہیں اور پیچھے اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کا بہت بڑی ذات ہے، اللہ رب العزت نے یہ اوپر کا راستہ اپنے لیے رکھا ہے۔ شیطان سامنے سے آ سکتا ہے، پیچھے سے آ سکتا ہے، دائیں سے آ سکتا ہے، بائیں سے آ سکتا ہے، نیچے سے نہیں آتا تبدل کی وجہ سے کہ میں تو اونچا ہوں، میں نیچے سے کیوں جاؤں، اور اوپر کا راستہ اللہ نے بند کر دیا ہے۔ کہ جب چاروں طرف شیطان آ جائے، ہماری سوسائٹی آ جائے، ہمارے دوست یار آ جائے، ہمارا محلہ آ جائے، ہمارے بیوی بچے آ جائیں، تو میرا بندہ اوپر دیکھے کہ یا اللہ مجھے بچا، اللہ نے راستہ اپنے ہی رکھا ہے۔ دوستوں سامان کو کر کے دیکھیں، ہم قدم کو اٹھا کے دیکھیں، ہمارے اندر بڑی پیاری مثال دیتے تھے کہ ابھی حکومت پاکستان کا اعلان کر دے کہ بھائی اب دھوپ کے اندر دوپہر 1 بجے کے ٹائم ہے جو قرآن سے جو ہے بیماری سے پہلے چل کے جائے گا اس کو پیٹرول پمپ پلان کیا جائے گا، ساتھ میں تعمیر کے پیسے بھی دی جائیں گے۔ حضرت سوال نے اس وقت دیکھنا سارے اے سی والے اے سی فیکسی کر کے پیدل بھاگیں گے، جو دنیا کا نفع سامنے ہے۔ یا اللہ کہہ رہے ہیں کہ فقر کو اللہ کرو، گناہوں سے دوڑو، میری طرف تو آ کے دیکھو، سب کو اختیار کر کے دیکھو، میرے پاس تو آ کے دیکھو۔ دوستوں ہم ہر چیز میں تجربہ کرتے ہیں، کاروبار کرنے جاتے ہیں، یا کوئی باتیں رشتے کے دیکھ لو تو اللہ سے بندے ایک مجھے اللہ والے پاس جاتے تو دیکھ لو، اللہ والے پاس جاتے تو دیکھ لو کیا کرتا ہے، کچھ نہ ملے تو چھوڑ دینا، جاؤ تو صحیح، بیٹھے بیٹھے کوئی کام کرتا۔ دوستوں اللہ رب العزت نے جو راتیں عطا فرمائی ہیں یہ بہت مبارک راتیں ہیں، اس کی قدر کر لیں دوستوں، اس کی خوب قدر کر لیں۔ عشاء کی نماز الحمد للہ جماعت کے ساتھ پڑھ لی، فجر کی انشاءاللہ تعالیٰ قومی کی جماعت کے ساتھ پڑھ لیں گے، عید کا جو وقت ہے کچھ تھوڑی سی عبادت کر لیں، سو جائیں، اس کے بعد پوری طرح نہیں جا سکتے نہ جاگیں، تھوڑی تلاوت کر لیں، 4-5 رکعت 6 رکعت تفصیل پڑھ لیں، تھوڑی تسبیح کر لیں، اللہ تعالیٰ کر لیں، سو جائیں، فجر جماعت کے ساتھ پڑھ لیں۔ حدیث شریف والے سے عشاء جماعت کے ساتھ پڑھی، فجر جماعت کے ساتھ پڑھی، اللہ کی کا سارا کھانا اس کا اجر میں بھی دیتے ہیں۔ اللہ تو ہمیں نوازنا چاہتے ہیں، جب بھی تو اللہ فرماتے ہیں مجھ سے مانگو، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو نہ مانگنے میں ناراض ہوتی ہے۔ دنیا میں جتنا بھی بڑا تقریر ہوگا آپ 1 دفعہ مانگیں گے دے دے گا، 2 دفعہ مانگیں گے دے دے گا، 3 دفعہ مانگیں گے دے دے گا، 4 دفعہ تیرا زندگی ہے، تیرا زندگی۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگو، میں دینے والا ہوں، میں غنی ہوں، میں زوال ہوں، میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میرے پاس تو آؤ۔
کرا یا غلطی سے نام اللہ کا نکلا تو اللہ فوراً آ گیا کہ میرے بندے بتا کیا نام ہے، اللہ کا رسول کے لیے آئے ہیں. حدیث شریف اللہ کے نبی فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان مبارک کے روزے رکھے اس میں سے رکھے ایمانی جذبے سے رکھے، اس لیے رکھے یار ہم آبا کہتے تو شرم یاد ہوگا نہیں ہوتا، لوگ کیا کہیں شرم یاد نہیں، ایمانی جذبے سے رکھے اور احتساباً اور ثواب کی لالچ میں رکھے کہ اللہ مجھے ثواب چاہیے. کون سا ثواب چاہیے؟ اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہمارا اجزا بھی اور میری ذات بھی فرشتوں کے ہاتھوں سے سرفراز انعامات آخر سے دلوائیں گی. روزہ وہ عبادت ہے کہ اللہ اپنے رب سے مبارک بالکل اللہ فرمائیں گے. میں افسروں کو نہیں والا اجزا بھی اور دوسری روایت ہے والا اجزی بھی. یہ ایک میں خود اپنے بندے کی لیے اور ایک میں اپنے ہاتھ سے اللہ فرماؤں گا. ہمارے فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت روز محشر عرش کے سائے میں روز دعوت میں مہمان نوازی فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ رفتہ لگوائیں گے اور روز دعوت میں مہمان نوازی ہوگی. اور روز محشر کا وہ دن ہے دوستوں کہ جو بھی گھٹنوں تک کبھیوں ہوگا، کوئی گھٹنوں تک ہوگا، کوئی کمر تک ہوگا، کوئی سر تک ہوگا. ابھی شروع کے ہم تک گرمی تھی تو ہر سب کو پتہ چل گیا گرمی ہوتی کیا ہے. حالانکہ سب سے کم گرمی کراچی میں تھی کہ پنجاب میں چلے جاتے، کہیں میں چلے جاتے تو پتہ چلتا گرمی ہوتی کیا ہے. کیا اتنی گرمی میں کراچی میں بل پیدا ہو گئے، اتنے نازک ہیں تو دوستوں کس منہ سے بولتے ہیں کہ دیکھا جائے گا ہمارے دوستوں کس ہمت سے یہ لفظ منہ سے نکالتے ہیں. دوستوں اس گرمی کو دیکھو، اس گرمی کا ہمارا کیا حال تھا دوستوں، اس گرمی کا ہمارا کیا حال تھا. تو اس دن 50,000 سال کے لیے روزہ محشر تھا. جب اس روزے محشر میں اللہ جو اشر آیا تھا ہمارے لیے اس کا حساب کتاب ہی رہیں گے. کیونکہ ہم انسان کیا کرتا ہے جب مہمان آتا ہے اس کی مہمان نوازی کرتا ہے اپنے مہمان کی، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ اس سے محبت کرتا ہے، وہ اس سے احترام کر رہا ہے، اس کی نظر میں اپنے مہمان کی عزت ہے، وہ اس سے احترام کر رہا ہے. اسی طرح جب اللہ نے اشر آیا تھا فرمائیں گے تو اللہ ہمارا حساب کتاب ہی لیں گے. جس کا حساب کتاب ہوگا اس کو اشر آیا ہی ملے گا، اس کی مہمان نوازی نہیں ہوگی. اس سے میرے بزرگوں ایک چیز تقویٰ اختیار کریں، گناہوں کو چھوڑ دیں. بس ہر آدمی سمجھتا ہے گناہ کی چیز کیا ہے. نہیں تو جو اندر دل ہے نا ہمارا دل، سب سے بڑا ہمارا خود مفتی ہے. یہ جاہل آدمی کی ہوگا نا اس کو ہی پتا ہوا چوری کرنا گناہ ہے. وہ چوری کرتے ہوئے 10 دفعہ ادھر دیکھے گا. اللہ جو کسی مدد سے نہیں گیا ہوگا، کسی مسجد میں نہیں گیا ہوگا، کسی سے اسے سنا نہیں ہوگا، لیکن چیز اٹھا 10 دفعہ دیکھے گا. تو اس کا دل اندر بیٹھا ہوا ہے جو اس کو ملامت کرتا ہے کہ تو غلط کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کچھ نہیں پتا. یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے. اللہ کے ساتھ جو صدور ہے، اللہ تو دل کے اندر آنے خیال کو بھی سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ دل کے اندر کیا مقصود بنا رہا ہے. اور گناہ لگا کے کچھ نہیں ہوتا دیکھا جائے گا. بس تقویٰ اختیار کریں، گناہوں کو چھوڑ دیں، اللہ کی فرما برداری کو اختیار کریں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اختیار کریں. دوستوں جس سنت پہ عمل نہیں ہو پاتا اس کے خلاف بات نہ نکالیں. ہمارے آج کے چار مل بیٹھتے ہیں، سنتوں پہ تبصرے کرتے ہیں، جن کی بڑی بڑی باتوں پہ تبصرے کرتے ہیں. دوستوں پر عمل نہیں کر سکتے تو خدا سے یہ تبصرے نہ کرو، کیونکہ جو باادب ہوگا اللہ اس کو ایمان کے ساتھ لے جائے گا، جو بے ادب ہوگا اس کو اللہ ایمان کے ساتھ لے جائے گا. ادب سب سے اونچی چیز ہے. ادب کرو گے تو بات ایسے جملے نہ نکالو، ادب کرو. خود عمل میں نہیں کر سکتے، اللہ سے توفیق مانگو، اللہ توفیق دے دے، اللہ توفیق دے دے. لیکن ہمارے مشورے آج کے لیے بن چکے ہیں میڈیا دیکھ دیں گے کہ 4 بیٹھو 30 تک اب سے شروع کر دو. دوستوں میں تو شادی کے بعد جانا ہے، کوئی چھوڑانے نہیں آئے گا دوستوں سے. انہیں نہ پتا جائے گا کہ یہ لوگ سے کرتے تھے ہمیں کہاں لے گئے. یہ عمل نہیں کر سکتے تو اس کے خلاف بھی بات نہ کرو. دل میں محبت رکھو اس کی دوستوں، دل میں بوجھ نہ رکھو اس سے دوستوں. یہ ادب تمہیں کامیاب کر دے گا دوستوں. بے ادبی کرو گے جتنے بھی دیندار ہو جاؤ، مرنے سے پہلے ایمان سے خارج ہو جاؤ گے. بے ادبی وہ
دیجیے. اللہ ہم کو اپنے نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے. اللہ اپنے نبی فرما دیجیے. اللہ اپنے نبی بنا دیجیے. یا اللہ جنہیں دور کرنے کا کام کریں لوگ کے کاموں کو قبول فرما دیجیے. اللہ کے کاموں کو قبول فرما دیجیے. اپنی محبت کا ذریعہ بنا دیجیے. یا اللہ جانتی ہے اللہ. یا اللہ شب قدر کو عطا فرما دیجیے. ہمیں سب کی بات کو عطا فرما دیجیے. اللہ ہمیں تمام بیماری اور روحانی بیماری سے شفا کی عطا فرما دیجیے. ہمارے تمام بیماروں سے شفا کی عطا فرما دیجیے. اللہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے. اللہ قوم کا مندر کا مہینہ ہے. اللہ ہمارے تمام کی مغفرت فرما دیجیے. میرے والدہ کی مغفرت فرما دیجیے. اللہ میرے حضرت ماں کی مغفرت فرما دیجیے. ان کو جنت الفردوس مقام عطا فرما دیجیے. اللہ نے اللہ مجھے میرے گھر والوں بچوں کو پولیسوں کو اتنے احباب رکھے ہیں. سب کو کھیلنے والوں سب کو اپنا پیارا بنا دیجیے. اپنی محبت عطا فرما دیجیے. اللہ سب کچھ محفوظ عطا فرما دیجیے. اللہ جس کے حالات عطا فرما دیجیے. جس کی ترقی کو دور فرما دیجیے. اپنے خزانوں سے خرچوں کو حالات عطا فرما دیجیے. یا اللہ کا معاملہ کیا کبھی معاملہ عطا فرما دیجیے. بھائی کے میں جو جائے آزاد ہے اللہ اپنے خزانوں سے آخر ترقی فرما دیجیے. یا اللہ جو معاملوں کی عطا فرما دیجیے. اللہ جو نماز کرے معاملہ شریف عطا فرما دیجیے. اللہ سلام کی عادت سب زندہ رکھیے. اللہ جب دنیا سے ہمارے جانے کا وقت آتے ہیں اللہ سلام کی ایمان اور سلام کی عادت کے ساتھ ہمیں چاہیے. اللہ صلی اللہ ایمان پر فرما دیجیے. اللہ